السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم آپ سے پیپر شیئر کریں گے، معاشیات دائم کلاس گیسٹ پیپر 2021 اہم ترین سوالات سمارٹ سلیبس کے جو آئین مطابق ہیں، یعنی کہ سمارٹ سلیبس کے مطابق جو کویسچن ہیں گیسٹ پیپر کے، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو بڑے کمال کے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گیسٹ پیپر میں سے 70% پیپر آتا ہے۔ آپ کو ہم نے 10th کلاس کا پروف بھی دکھایا تھا، جو ہوم اکنامکس کا پیپر ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے باقاعدہ آپ لوگوں کو پروف دیا تھا، دکھایا تھا کہ یہ ہماری فائل سے آیا ہوا ہے، اور سارا کے سارا پیپر ہماری فائل سے تھا۔ 3 کویسچن تھے، اس میں سے کیا ہے کہ اس میں سیکنڈ کویسچن تھا، اس میں بھی 6 کویسچن لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سیکنڈ تھا، اس میں بھی 6 کویسچن تھے، اور لانگ تھا، اس میں بھی 6 کویسچن لگے ہوئے تھے۔ فائل کو میں اس طرح سے اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور آپ سے مخاطب بھی ہوں، اور آپ جو ہے کہ یہ امپورٹنٹ جو کویسچن ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر لکھ لیں اچھی طرح۔ کویسچن نمبر 1 اور پڑھیں، اب کویسچن نمبر 2، 1 اور 2 پڑھیں، جلدی کریں۔ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ پہلے ہم آپ سے شارٹ کویسچن شیئر کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ سے کچھ لانگ کویسچن شیئر کریں گے۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن معاشیات دائم کلاس جو ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ زرعی پالیسی والا اور نجی مالیت والا کویسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اسلامی جو نظام حکومت کا نظام کا ٹیکس ہے کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اسلامی نظام کے مطابق، تو یہ بھی بہت کویسچن امپورٹنٹ ہے، بار بار پیپر میں آنے والا ہے۔ براہ راست ٹیکسوں سے کیا مراد ہے، قرضے والا بھی اہم ہے، توازن ادائیگی سے کیا مراد ہے، ملکی تجارت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کویسچن ہیں۔ زر کے 3 فرائض بیان کریں۔ زر ہوتا کیا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، پڑھا ہے تو پھر پتا ہوگا، نہیں پتا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دور میں کیا کرتے تھے؟ پہلے دور میں زر ہوتا تھا، زر مین کی کچھ چیز کو دے دینا، شرفیاں ہوتی تھی، اس طرح سکے ہوتے تھے، اسے زر بولتے تھے۔ اب تو پیسے آ گئے نا۔ اس کے بعد پاکستان کی اہم درآمدات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے کویسچن جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہوم اکنامکس کے جیسے کویسچن ہے، جیسے ہم نے 10th کلاس کی وہ شیئر کی تھی، اور الحمدللہ یہی کویسچن جو ہیں آپ کے بار بار پیپر میں آئیں گے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ کچھ کویسچن نہیں ہے، یہ بس نارمل سی کویسچن ہے، آپ اس کو تیار کر لیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ شارٹ سے کویسچن ہے، زیادہ سے زیادہ یہ 60-70 ہوں گے، اور جو آپ سے اب شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کر لیں، اس کو اچھی طرح لکھ لیں، ریڈی کر لیں، تیار کر لیں۔ 10 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا، اس میں سارے کے سارے جو کویسچن ہیں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گا۔ اب میں تھوڑا سا خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ میرا گلا بھی جو ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹھ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ بول کے سارا دن میں نے بولا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس فائل کو اس طرح سے اپڈیٹ کروں گا جیسے کہ میرے پرانے لسنر ہیں، پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، پرانے ممبر ہیں، ان کو پتہ ہی ہے کہ سر فائلیں کس طرح سے اپڈیٹ کرتی ہیں۔ پہلے بولتے رہتے ہیں اور بیچ میں پھر کیا خاموش ہو جاتے ہیں، شارٹ بریک لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واپس میں جاتا نہیں ہوں، میں ادھر ہی ہوتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح سے فائل دکھا رہا ہوتا ہوں، خود تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں۔ اب میں تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتا ہوں، اور جو ہے کہ آپ جو ہے
السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیک آ گئے ہم. تو اب ہم آپ سے جو ہے لانگ کویسچن شیئر کریں گے. اصل میں پہلے میں نے ریکارڈنگ کی اور وہ ریکارڈنگ خراب ہو گئی، تو اب میں دوبارہ سے لے رہا ہوں. تو لانگ کویسچن یہ ہیں کہ سرکاری مالیت سے کیا مراد ہے. سرکاری مالیت گورنمنٹ کی مالیت ہوتی ہے. سرکاری اور نجی مالیت، نجی جو ہوتا ہے پرائیویٹ جو کام ہوتے ہیں، جیسے کہ پرائیویٹ اسکول ہیں، اسے نجی اسکول ہے، اسے کہتے ہیں نجی اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول ہے جہاں پہ آپ فیسیں پے کرتے ہیں. اور جہاں آپ کے بچے فری پڑھتے ہیں وہ سرکاری اسکول ہے. مطلب سرکاری مالیت اور نجی میں آپ کو پتہ چل گیا. سرکاری جو سرکار کی طرف سے آنے والی مالیت، اس سے کیا مراد ہے. گورنمنٹ کی طرف سے سرکار آپ سمجھے، پتہ نہیں بابا جی کو سرکار نہ سمجھ لیجئے گا. اس کے بعد یہ معاشیات یعنی اکنامکس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد بینک کی سے کیا مراد ہے. اس کی اقسام، ڈفرینٹ قسم کے بینک ہیں ہمارے پاکستان میں. پنجاب بینک، نیشنل بینک، UBL بینک، اس طرح سے اس کی آپ لوگوں نے ٹائپ جو ہیں وہ ڈسکس کرنی ہے. تیسرا جو کویسچن ہے براہ راست تبادلے سے کیا مراد ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. تو ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ براہ راست چیز لیں، فیس ٹو فیس آپ کسی کو پیسے لیں، ٹھیک ہے. اور انڈائریکٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کو دیں وہ آگے اس بندے کو دے، نیکسٹ کو جس کو آپ نے دینے ہیں. یعنی کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی بندہ آ جائے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے یا پھر کوئی اس طرح سے کوئی سین آ جائے، اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ. ملکی تجارت سے کیا مراد ہے اور غیر ملکی. ملکی تجارت یہ ہوتی ہے کہ جو ملک میں تجارت کی جاتی ہے، جہاں پہ آپ پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی الحمدللہ، تو آپ اپنی کنٹری کے اندر رہ کر تجارت کرتے ہیں، یعنی کہ بزنس کرتے ہیں. تجارت بزنس کو کہتے ہیں. تو وہ مطلب آپ نے ڈسکس کرنی ہے. اور غیر ملکی، یا اگر کوئی کمپنیاں ہمارے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرتی ہیں تو وہ غیر ملکی ہیں. اگر ہم کسی اور ملک میں جا کے تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ غیر ملکی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اور عشر اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے. زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو غریبوں کو دی جاتی ہے ماہ رمضان کے مہینے میں. اگر سارے زکوٰۃ نکالیں تو حضرت عمر کے دور میں سب بندے زکوٰۃ دیا کرتے تھے. کوئی بندہ غریب نہیں رہا. زکوٰۃ اتنی زکوٰۃ ہوگی کہ کس کو دیں. لیکن آج کل ہر کوئی بندہ بھوکا مر رہا ہے، رمضان کا کوئی کھانا نہیں دیتا، سحری نہیں کرواتا، افطاری نہیں کرواتا، تو پھر زکوٰۃ تو دور کی بات ہے. زکوٰۃ کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی سن لیں اور ذہن میں تھوڑی سی ڈال لیں اگر آپ کے نالج میں ہو تو زکوٰۃ جو ہے کہ پہلی بات تو اپنے ریلیٹیو ہیں یا فیملی ممبر ہیں ان کو دیں، ان کو دیکھیں کیا اس میں حقدار ہیں زکوٰۃ کے، تو پھر ان کو زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد نہیں مل رہے، وہاں پہ آپ کے فیملی ممبر جو ہیں کافی امیر ترین ہیں، اچھے ہیں، اللہ پاک سب کے ایسا کرے، تو پھر آپ اپنے محلے میں دیکھیں وہاں پہ کوئی غریب ہے یا کوئی اس طرح سے زکوٰۃ کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے کہ اپنے سٹی میں دیکھیں، نہیں تو پھر کوئی اچھا سا مدرسہ دیکھ کے یا اس طرح کے زکوٰۃ کمیٹی کے دارے ہیں وہاں پہ جا کے زکوٰۃ کو جمع کروا. عشر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مال ہوتا ہے اس کے اوپر جو عشر جو فصلیں ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر عشر زیادہ تر لگتا ہوتا ہے. مطلب اگر کسی کے پاس 10 ایکڑ ہے اور اس کی گندم آئی ہے تو گندم کے اوپر عشر ہوتا ہے. یعنی 40 من گندم ہے، میں بھی اس کے اوپر 1.5 من، یا پھر یعنی کہ اگر کہہ لی جائے 40 kg انگلش میں بھی اگر آپ کو سمجھ آتی ہو، یعنی کہ 40 کلو دینا چاہیے یا 50، اس طرح سے کوئی ہے، تو یہ عشر کے معاملات میں آ جاتا ہے. جو آپ کے یہ زراعت کا کاروبار کرتے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. قومی آمدنی کے تصورات کی وضاحت کریں. اور امپورٹنٹ کویسچن ہے، بار بار پیپر میں آنے والا ہے اور اس کو آپ نے تیار کر لینا. یہ آپ کے 5-7 لانگ تھے، باقی آپ کے شارٹ تھے. اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، آل پہ کلک کر دیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دوبارہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.